بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا یہ، ابھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بھی کیسز ہیں. دیکھتے ہیں وہ کب آتا ہے، لیکن ایک تاریخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ خالد خواجہ صاحب جو افغان وار سے بہت مشہور ہوئے تھے، ان کے کزن میرے ساتھ موجود ہیں، جناب عاقف خواجہ صاحب. ہم ان سے جانیں گے، چونکہ وہ کئی ایسے معاملات کے عینی شاہد ہیں کہ جب میاں نواز شریف کو ڈالروں کے بڑے بڑے باکس جو ہیں وہ پہنچائے جاتے رہے. عاقف خواجہ صاحب، جو پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج فیصلہ دیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ شاہد بھائی، دیر آئے درست آئے. یہ فیصلہ پچھلے 8 سال سے پینڈنگ میں تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو بہرحال الیکشن کمیشن نے جرأت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بھی ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ ایک اور بھی موجود ہے، پچھلے جو 31 سال سے پینڈنگ چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن نے پچھلے 30-31 سال قبل نواز شریف کو کشمیر کی آزادی کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے اور بے نظیر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جو ہوئی تھی، اس سلسلے میں اسامہ بن لادن نے بے شمار فنڈنگ کی تھی ان کو ہے. اچھا. مجھے یاد ہے کہ اس پہ ایک بہت بڑا جو بہت بڑی ایک ڈالروں کی صورت میں ان کو جو پیمنٹ ہوئی تھی، وہ خالد خواجہ ہی ایک برج کا کردار ادا کیا تھا. انہوں نے بے نظیر اپنا ادھر نواز شریف اور اس اسامہ بن لادن کے درمیان جو ان کی ایک ملاقات کروائی گئی تھی، خالد خواجہ صاحب نے یہ ملاقات کروائی گئی تھی مدینہ منورہ میں گرین پیلس ہوٹل کے اندر. اور اس میں ابھی اسامہ بن لادن ابھی آئے نہیں تھے، نواز شریف آ گئے. تو نواز شریف نے ہنستے مسکراتے ہوئے خالد خواجہ سے پوچھا کہ کدھر گیا میرا محسن، وہ کدھر ہے؟ تو خیر ان کی ایک ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد وہ چلے گئے. ملاقات ایک اچھی کامیاب رہی. بعد میں مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نواز شریف نے پوچھا، یہ باتیں ہمیں خالد خواجہ نے بتائی ہوئی ہیں، کہ اپنا ثنا خواجہ اسامہ بن لادن منیا کہ نہیں منیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ بھی فارن فنڈنگ ہے. اس پر میری ریکویسٹ یہ ہے، چیف جسٹس صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی سو موٹو لیا جائے. یہ 30-31 سال پرانا ہے. یہ اگر 8 سال پرانا ہے تو وہ 30-31 سال پرانا ہے. کیا یہ نواز شریف جو ہے یہ زیادہ لاڈل ہے؟ عمران خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ لاڈل ہے. کیا یہ وہ تو 8 سال سے پینڈنگ تھا، یہ 30-31 سال سے پینڈنگ ہے. اچھا عاقف صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملاقات میاں نواز شریف اور اسامہ بن لادن کے درمیان سعودی عرب میں ہوئی، تو وہ جو ڈالر تھے وہ سعودی عرب سے آتے تھے یا افغانستان سے آتے تھے؟ ہاں، یہ پیسے تو آتے تھے خالد خواجہ صاحب کے گھر میں آتے تھے. گاڑیاں آتی تھیں، گاڑیاں ایک لپٹن چائے کے ڈبے ہوتے تھے. اچھا. وہ گاڑیاں ان لوڈ ہوتی تھیں اور وہ جو پیسے ہوتے تھے وہ پھر جو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو 3 مختلف جو چیزیں تھیں جس کے لیے 3 بڑے مقاصد تھے، اس کے لیے وہ اسامہ بن لادن ان کو پیسے دیتے تھے. تو وہ پیسے پھر ان کو مختلف صورتوں کے اندر دیے جاتے تھے. جو پیمنٹ ان کی ہوئی ہے وہاں ہوئی ہے وہ تو ڈالرز کی صورت میں ہوئی ہے سعودی عرب میں. اور جو یہاں ہوئی ہے اس کا تو وہ ایک لپٹن چائے کے پیکٹوں میں آتے تھے، وہی اٹھا کے جہاں نواز شریف کہا نواز شریف کی طرف سے جہاں پیغام آتا تھا، کیونکہ یہ خالد خواجہ اور نواز شریف بڑے کلوز تھے آپس میں نا. تو یہ جہاں پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں جگہ پہنچا دے، وہ پیسے پہنچا دیے جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے جو پیسے دیے، کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی کتاب میں میرا خیال کہا تھا کہ 10 ملین ڈالر 10 بلین یا ملین 10 ملین ڈالر کا بے نظیر نے کہا تھا. یہ مختلف تقاریر میں بھی یہ موجود ہے. تو وہ 10 ملین ڈالر جو میاں نواز شریف کے پاس آئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہیں کی، وہ جس مقصد کے لیے آئے ادھر ہی لگائے؟ دیکھیں،
خالد خواجہ کی اور نواز شریف کی جو آپس کے اندر آخری ادوار کے اندر جو شدید ترین اختلاف تھا وہ یہی تو تھا کہ جن مقاصد کے لیے پیسے آئے تھے ان مقاصد پہ سوائے وہ جو ان کا جو ہوا تھا تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی اس پہ کچھ پیسہ آیا لگا تھا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں بھی خرد برد ہوئی تھی، نواز شریف نے اس کو بھی پیسہ اس میں سے بھی پیسہ سمیٹا تھا. تو نہ یہ کشمیر کے لیے پیسہ لگا یا نہ یہ نفاذ شریعت کے لیے پیسہ لگا. تو یہ خالد خواجہ کی ساکھ اربوں کے اس میں بہت زیادہ وہ ساکھ اس کی خراب ہوئی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کا عینی شاہد، اس سارے معاملات کا عینی شاہد یہ شیخ رشید صاحب عینی شاہد ہیں، بلکہ عینی شاہد ہی نہیں بلکہ یہ فیض یاب بھی ہیں ان پیسوں سے. وہ ڈالر ان کو بھی ملتے رہے. جی وہ ایسے کہ فتح جنگ کے اندر مشہور ہے کہ انہوں نے ایک جہادی کیمپ لگایا ہوا تھا شیخ رشید صاحب نے، اور شیخ رشید صاحب کو بھی انہی پیسوں میں سے شیخ رشید صاحب کو بھی حصہ جاتا تھا، اس کیمپ کے لیے جاتا تھا، اس جہاد کے لیے جاتا تھا. تو یہ پیسے نواز شریف کو بہرحال جن مقاصد کے لیے پیسے ملے وہ اس پہ اوپر خرچ نہیں ہوئے. جو انہوں نے وعدے کیے اسامہ بن لادن سے تھرو خالد خواجہ وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے خالد خواجہ کی ساکھ کافی متاثر ہوئی. اور اسامہ بن لادن جو ہیں وہ کب ناراض ہوئے میاں نواز شریف سے؟ اسامہ بن لادن سے نواز شریف ان کے اسی دوران ہی تقریباً یہ جب تحریک اعتماد ناکام ہوئی اس کے بعد یہ وزیر اعظم بن گئے. وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے وہ، کیونکہ انہوں نے ان کی الیکشن کمپین کے اندر بھی مدد کی ان کو ہے، تو جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ ان وعدوں کے اوپر پورا نہیں اترے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسامہ بن لادن اور ان کے درمیان کی ایک وہ جو ہے وہ ایک چپکلش ایک آ گئی، ناراضگی سخت آ گئی، اور جس کی وجہ سے خالد خواجہ بھی ان سے پیچھے ہٹ گئے. میں آپ کو ایک اور تاریخی بات سے آپ کو آگاہ کر دوں، مجھے یاد آ گیا. وہ یہ ہے کہ جب دوسری دفعہ جب وزیر اعظم بنے، جب دوسری دفعہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، تو اس وقت پھر اسامہ بن لادن نے خالد خواجہ کی کوششوں سے اسامہ بن لادن نے جو ہے دوبارہ ایک دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی، عربوں کی اور خالد خواجہ کے درمیان میٹنگ ہوئی. اچھا یار یہ بندہ بہرحال اور کچھ نہیں تو یہ دوسرے جو لیڈر سیاستدان ہیں ان سے تھوڑا سا یہ بندہ بہتر ہے، دوسرے تو کلیئر کٹ سیکولر ہیں یہ ہے، تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی دینداری ہے، لہذا اس کو ہم دوبارہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑی تاریخی بات ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ عربی اور خالد خواجہ ایک جگہ موجود تھے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ خالد خواجہ 2 عرب جو رہنما ہیں ان کے ساتھ دوبارہ نواز شریف کے پاس جائیں. یہ الیکشن سے 2 مہینے قبل کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو، یہ بڑا حیران کن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور یہ سارا سنا ہوا ہے. کہا کہ جی دوبارہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اسامہ بن لادن کی طرف سے گرین سگنل ملا. تو یہ ٹیم دوبارہ گئی نواز شریف کے پاس، خالد خواجہ کی رہنمائی کے اندر گئی. تو اب مجھے نہیں پتا وہاں معاملات کیا ہوئے. جب یہ ٹیم واپس آئی تو انہوں نے اسامہ بن لادن کو واپس آ کے ایک کال کے ذریعے انہوں نے ان کو اطلاع کی، جو میں نے سنی وہ یہ سنی کہ نواز شریف نے جو ہے اسامہ بن لادن کی جو ہے سپورٹ کو، مالی سپورٹ کو ٹھکرا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم بن چکا ہوں، مجھے امریکہ کی طرف سے گرین سگنل مل چکا ہے. یہ میں نے خود سنا یہ بات. یہ جب دوسری دفعہ کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، پھر اس نے ان سے امداد لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو وزیر اعظم بن چکا ہوں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 مہینے قبل یہ اس کو سگنل مل گیا اور پھر ہم نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وزیر اعظم بن گیا. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پیسے لپٹن کے باکسز میں ہوتے تھے تو اس میں اور شیخ رشید صاحب کے علاوہ بھی تو کچھ شخصیات گواہ. شیخ رشید صاحب کے علاوہ صدیق الفاروق صاحب نواز شریف کے بڑے قریب ہیں، آپ ان سے لے سکتے ہیں. بلکہ صدیق الفاروق صاحب تو ہمارے آفس کا حصہ تھے. ہمارے آفس کے باقاعدہ وہ جو ہے اپنا جو تنخواہ دار وہ یعنی ملازم تھے، وہ ہمارے آفس کا حصہ. ایک دتھیوں پکڑا دیں سو یا نہیں؟ نہیں، ان کے ذریعے تو پیسے نہیں گئے، لیکن ان کو تو ان کو تو پیسے دیے جاتے تھے، ظاہر ہے ان کو پیسے دیے جاتے، ملازمت کے دیے جاتے، ڈالر تو نہیں دیے جاتے. ڈالر بہرحال میرے سامنے تو نہیں دیے گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو دیے ہوئے ہوں. پھر بعد میں چونکہ یہ اچھے رائٹر تھے، اچھے لکھاری تھے، تو خالد خواجہ نے یہ بندہ نواز شریف کو گفٹ کیا
یہ انہی دنوں کی بات ہے، وہ گفٹ کر دیا کہ یار یہ بندہ آپ کے ساتھ کام کرے گا، نواز شریف نے وہ نواز شریف کے ساتھ کرتے رہے، پھر ہم سے پیچھے ہٹ گئے وہ لوگ۔ تو پھر آخری جب یہ خالد خواجہ صاحب برے حالات میں آئے تو پھر وہ ان کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہوا، تو اس کے قتل میں میاں نواز شریف کا تو کوئی ہاتھ نہیں۔ دیکھیں میاں نواز شریف کا، چونکہ میاں نواز شریف کے خلاف سب سے، میں ذاتی طور پہ، میری فیملی، میرے احباب، میرے دوست ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نواز شریف اور خالد خواجہ، نواز شریف بہت بڑے وہ ایک تھے، اپنا ثبوت تھے نواز شریف کے خلاف، ایک بہت بڑا خالد خواجہ ایک ثبوت تھے، لہٰذا جو خالد خواجہ کو ہٹایا گیا، اب ہم ظاہر ہے ہمارے پاس ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نواز جیسے حامد میر ہے، حامد میر کا تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ خالد خواجہ کے قتل کے اندر ملوث تھا، تو اب حامد میر کا اس دوران اور آج بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے، ان کے کافی سارے معاملات ہمارے سامنے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پیچھے اس کی شاید تائید حاصل تھی، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی صورت میں مدد بھی حاصل ہو۔ تو ناظرین، آپ نے عاقب خواجہ صاحب کی گفتگو سنی، اس میں دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو رجیم چینج والی کہ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے الیکشن سے 1997 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے 2 ماہ پہلے ہی اسامہ بن لادن کی رقم لینے سے، ان کی مالی امداد لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ان کو امریکہ کی طرف سے یہ آفر آ گئی تھی، یعنی یقین دہانی آ گئی تھی کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی، پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس وقت جو اسامہ بن لادن نے ڈالر ان کو بھجوائے وہ جائز اور حلال سمجھے گئے، اور اس کے بعد بھی بہت کچھ لیا جاتا رہا جس کا محترمہ بینظیر بھٹو خود ذکر کرتی ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں عینی شاہد ہوں اور میں گواہ بننے کو تیار ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست، ہمارے سیاستدان کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، پھر جن کو اپنا محسن قرار دیتے ہیں پھر انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، عاقب خواجہ صاحب کو میں نے اس لیے دعوت دی تھی تاکہ ان سے ہم جانیں کہ فارن فنڈنگ کیا صرف پی ٹی آئی تک محدود ہے یا باقی پارٹیاں بھی اس میں لتھڑی پتھڑی ہوئی ہیں۔ تو خواجہ صاحب مجھے صرف ایک اور بات بتا دیے گا کہ سعودی عرب سے ہمارے مذہبی خاص طور پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ بھی مستفید ہوتے رہے، اس کا بھی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں مستفید ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب لیبیا کے بارے میں تو میں خود ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لیبیا ہی جا رہے تھے، یہ انہی دنوں کی بات ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب لیبیا کے حوالے سے کافی ان کی ہیں، تو کہ مطلب لیبیا سے کچھ ان کو امداد ملتی رہی ہے لیبیا سے، لیکن بہرحال دیکھیں سعودیہ جو ہے پاکستان کے اندر جو 2-3 جو ہیں مسالک ہیں جن کے عقائد ان کے قریب ترین ہیں، وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو بات ہر شخص جانتا ہے۔ بہت شکریہ عاقب خواجہ صاحب۔ ناظرین، اس میں بہت ساری خبریں ہیں اور آپ کے لیے، آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے، آپ کا شور بلند کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں سیاست کیسے ہوتی ہے، رجیم چینج کیسے ہوتی ہے اور فارن فنڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔